بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم شروع کرنے والے ہیں انگلش کلاس 10th یونٹ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ امبائنمنٹ آف جسٹس، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر۔ اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس پورے یونٹ کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کروائیں گے، ساتھ اس کے ڈیفیکلٹ پیراگراف کی ایکسپلینیشن بھی دیتے جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی لائکنگ ہی ہماری اصل ارننگ ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل اینڈ ایگزامپل فار دا پیپل ہو وانٹ ٹو اٹین گڈنس، پیٹی اینڈ سکسیس ان دیئر انڈیویجول ایز ویل ایز اے سوشل لائف۔ اس پیراگراف نمبر 1 میں وہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی از اے پرفیکٹ ماڈل اینڈ ایگزامپل، ایک مکمل نمونہ ہے اور مثال ہے، فار دا پیپل، ان لوگوں کے لیے، ہو وانٹ ٹو اٹین گڈنس، جو اچھائی چاہتے ہیں، پیٹی اینڈ سکسیس، اور اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایز ویل ایز سوشل لائف، اور اپنی سماجی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ پیپل کین سیک لائٹ فرام دا میسج اینڈ گائیڈنس فرام ہز لائف، لوگ پیپل کین سیک تلاش کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، لائٹ روشنی، فرام دا میسج آپ کے پیغامات سے، اینڈ گائیڈنس اور آپ کی رہنمائی سے، فرام ہز لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ ٹو اچیو پرفیکشن، تاکہ وہ حاصل کریں پرفیکشن، مکمل تکمیل، ان دا مورل، اخلاقی، اسپرچول، روحانی، اینڈ سوشل ایریاز آف لائف، اور زندگی کے سماجی پہلوؤں پر، یعنی کہ اگر وہ لوگ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونوں پر عمل کریں۔ ہی ہیز سیٹ، آپ نے قائم کیے، ویری ہائی نوبل آئیڈیلز، بہت ہی عمدہ مثالیں، تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپلس، اپنی عملی زندگی سے، فار آل مین کائنڈ، تمام انسانوں کے لیے، ٹو فالو ان ایوری فیلڈ آف لائف، کہ وہ زندگی کے ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ پیراگراف نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی پروو دیٹ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کا مطلب ہوتا ہے عملی طور پر، پرووڈ، یہ ثابت کیا، دیٹ کہ نو ون کوڈ بی مور جسٹ اینڈ ایکویٹیبل، کہ کوئی بھی آپ سے زیادہ انصاف پسند اور عادل نہیں ہو سکتا۔ ایز اے ینگ ٹریڈر، ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے، ہی ارنڈ دا گڈ ریپوٹیشن آف بینگ این آنیسٹ، ہی ارنڈ، آپ نے حاصل کیا یا کمایا، دا گڈ ریپوٹیشن، اچھے حیثیت کو، آف بینگ این آنیسٹ، ایماندار ہونے کی حیثیت سے، فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین، اور ایک با اصول اور اچھا کاروباری ہونے کی حیثیت سے۔ ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگ، آپ کا ہمیشہ لوگوں کے ساتھ تعلق جو تھا اور لین دین جو تھا، ڈیلنگ لین دین جو تھا، وہ ہمیشہ بڑا منصفانہ تھا۔ وین دا کعبہ واز بینگ کنسٹرکٹیڈ، اب یہ پیسو کا جملہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر، بینگ کنسٹرکٹیڈ، تعمیر کی جا رہا تھا، there arose a dispute among the people، جب دو لوگ ہوں گے تو بٹوین، اور جب زیادہ لوگ ہوں گے تو amongst، تو روز ریزن، تو یہاں پہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ میں یہ سینٹینس بولا گیا ہے تو اس لیے یہ اروز آئے گا۔ تو ایک جھگڑا، ایک تنازع کھڑا ہو گیا among the people، لوگوں کے درمیان، ریگارڈنگ دا بلیک اسٹون، حجر اسود، بلیک اسٹون سیاہ پتھر یا حجر اسود کو کہتے ہیں۔ ہی ایڈوائز دا موسٹ ایکویٹیبل پلان، آپ نے اتنا منصفانہ تجویز پیش کی، فار دا سیٹنگ آف بلیک اسٹون، حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے۔ دس پلیزڈ ایوری ون، اس تجویز سے ہر آدمی پلیزڈ، خوش ہو گیا، اینڈ سیو دیم فرام دا ٹرائبل کانفلکٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبائلی جھگڑوں سے یا لڑائی سے، کانفلکٹ، تنازعوں سے بچا لیا۔ ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، یہ پیراگراف نمبر 3 ہے۔ ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، مدینہ کی ریاست کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، ہی ڈیسائیڈڈ، آپ نے فیصلے کیے، آل کیسز، تمام مسائل کا، تمام
معاملات کو آن میرٹ انصاف پر ود جسٹس اینڈ ایکویٹی مساویانہ اصول کے ساتھ رسپیکٹو آف کلر کریڈ اور ریس اور اس چیز کا لحاظ نہ کیا رنگ نسب اور ذات کا خیال کیے بغیر آپ نے تمام فیصلے کیے. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Steal کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنا. ایک مرتبہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی. Some people wanted to save her. کچھ لوگ اسے بچانا چاہتے تھے from punishment سزا سے in order to protect the honor of the family of the Quraysh تاکہ قریش کے خاندانی عزت اور وقار کو نقصان نہ پہنچے. They asked حضرت اسامہ بن زید, انہوں نے, یہ حضرت اسامہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے اور غلام بھی تھے. حضرت اسامہ بن زید کو انہوں نے تیار کیا انٹریکیٹ آن بہاف کہ آپ سفارش کریں. حضرت اسامہ ریکویسٹڈ ٹو پروفٹ ٹو فرگیو ہر. حضرت اسامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اسے معاف کر دیں. دا ہولی پروفٹ ویری فریشلی سیڈ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروشسلی بہت غصے میں فرمایا, بنو اسرائیل واز ریوائنڈ, بنی اسرائیل کی قومیں تباہ ہو گئیں بیکاز آف دس, اس وجہ سے. دے اپلائیڈ لا ٹو دا پور, انہوں نے غریبوں پر حدیں قائم کی, ان کو سزائیں دی. اینڈ فرگیو دا رچ, اور امیروں کو معاف کر دیا. During the sermon, اپنے خطبے کے دوران, an Ansari seeing some man from the tribe of Banu Swalba, ایک انصاری نے بنو سوالبہ کے کچھ لوگوں کو وہاں بیٹھا دیکھا. stood up, وہ کھڑا ہوا, and pointed towards them and said, وہ ان بنو سوالبہ کے قوم کے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا, او میسنجر آف اللہ, او اللہ کے نبی, او اللہ کے پیغمبر. their ancestors کہتے ہیں آبا و اجداد کو, باپ داداؤں کو. ancestor killed a member of our family, ان کے باپ دادا نے, ان کے خاندان والوں نے ہمارے خاندان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے. we appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. we appeal, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, to get one of them hanged, کہ ان میں سے کسی ایک کو پھانسی, hanged کا مطلب ہوتا ہے پھانسی, کسی ایک کو پھانسی دے دیں. in exchange for that, اس کے بدلے میں کہ انہوں نے جو ہمارے خاندان کے ایک آدمی کو جو ہے وہ قتل کر دیا, تو اس کے بدلے میں آپ انہیں پھانسی دے دیں. دا ہولی پروفٹ ریپلائڈ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, دا ریونج آف دا فادر, کہ باپ دادا کا بدلہ کین ناٹ بی ٹیکن the ancestor killed the Rasul was replied, the revenge of the father the Rasul replied, the revenge of the father cannot be taken on his son. The Rasul was so well known for his justice. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے اتنے زیادہ مشہور تھے. ایون دا جیوز who were the bitter enemies brought their suits to him, کہ یہودی جو آپ کے بدترین دشمن تھے وہ بھی اپنے مقدموں کو آپ کے پاس لایا کرتے تھے. to decide the case in according with the, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معاملات کو, ان کے کیسوں کو according to the Jewish law, وہ یہودیوں کے قوانین کے مطابق طے کیا کرتے. ہی ویری اسٹرکٹلی فالو دا کامن کمانڈ آف اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا. if they come to you, either judge between them, either decline to interfere. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو اللہ نے آپ کو ایک پیغام دیا تھا کہ اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں, either judge between them or decline to interfere, تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا پھر مداخلت کرنے سے انکار کر دیں. if you decline they cannot hurt you in the least, اگر آپ انکار کر دیں گے تو کم سے کم وہ ان کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچے گا.
If you judge inequality between them, اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں if you judge the inequality between them, if you come to you, either judge between them or decline to interfere. اگر وہ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں either judge between them تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اور decline to interfere یا پھر مداخلت سے انکار کر دیں. if you decline they cannot hurt you in the least. اگر آپ انکار کر دیں تو وہ ذرا برابر آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. if you judge inequality between them اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو برابری کے ساتھ کریں. for God loves those who judge inequality کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو برابری کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. justice demand that it should be uphill in all the circumstances. انصاف اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ انہیں تمام حالات میں قائم رکھنا چاہیے even if it goes against one's own self or one's family or relation. خواہ یہ آپ کے اپنے خلاف یا اپنے خاندان رشتہ داروں کے خلاف جاتا ہو. all of his life حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم judge other people affair with the justice. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا وہ انصاف کے ساتھ کیا. and told his companion to be just اور اپنے ساتھیوں کو بھی فرمایا کہ آپ بھی انصاف کریں. it is reported by حضرت علی. حضرت علی سے بیان کیا جاتا ہے یا حضرت علی سے راوی ہیں that اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم said to him when two men come to you for justice never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. کہ جب تمہارے پاس دو لوگ فیصلہ کرنے کے لیے آئیں تو ایک کے دوسرے کو سنے کے بغیر کسی کے بارے میں فیصلہ مت کر دو. it is the most likely that you will know the truth. اور یہ اسی طرح کے طریقے سے آپ سچائی کو جان سکو گے. حضرت معاویہ رپورٹڈ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم saying any ruler who closed the door on the poor کہ کوئی بھی حکمران غریبوں کے لیے جب اپنا دروازہ بند کرتا ہے the needy and the destitute ضرورت مندوں کے لیے اور محتاجوں کے لیے اللہ closes his door تو اللہ بھی اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے on him اس کے اوپر when he become needy and destitute جب وہ ضرورت مند اور محتاج ہو جاتا ہے. پیراگراف نمبر 7 ہے while حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on his death bed جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال قریب آیا he proclaimed آپ نے اعلان کیا I owe something to anyone اور I if wrong any person کہ اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہو یا میں نے کسی کا کوئی نقصان کیا ہو اور damage anything property یا کسی کی پراپرٹی کسی کی ملکیت کو نقصان پہنچایا ہو اور آنر یا کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہو my person my honor and my property are here میری عزت میری پراپرٹی میری جاگیر اور میری شخصیت موجود ہے. he may take revenge on me in the world وہ مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے. there was complete silence جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو مکمل خاموشی ہو گئی. only one person demanded a few dirhams صرف ایک آدمی نے کچھ درہم کا تقاضا کیا which were paid to him جو اسے دے دیے گئے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم proved his own example that no one could be more firm justice and even it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ کوئی شخص بھی انصاف سے بڑا نہیں ہو سکتا even if it was against his own interest چاہے کہ آپ کے وہ اپنے دلچسپی یا اپنے شوق کے اور مزاج کے خلاف بھی کیوں نہ ہو اور the interest of those were near and dear to him یا ان لوگوں کے خلاف یا ان لوگوں کی مرضی کے خلاف ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے ہیں. he decided every case
تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسائل کو حل کیا. He decided every case brought to him. آپ نے ہر اس معاملے کا فیصلہ کیا بائی فرینڈ اور فور ود جسٹس، چاہے آپ کے دوست کا تھا یا دشمن کا تھا، انصاف کے ساتھ. وداؤٹ فیئر اور فیور، نہ تو خوف کیا نہ ہی کسی کی حمایت کی. A person of such magnitude transcends the barrier of the time and space. ایسے کردار کا مالک شخص وقت اور معاملات کے حدوں سے باہر ہوتا ہے. پیپل آف آل ایج کین فائنڈ سم تھنگ ان ہز لائف. آپ کی زندگی سے ہر طرح طبقے کا جو انسان ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتا ہے آپ کی زندگی سے. Indeed, the Rasul of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you have a good example for the follower to him who hopes for the meeting the Allah and the last day. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان لوگوں کے لیے نمونہ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا انتظار کر رہا ہے، یا جسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا شوق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بہترین نمونہ ہیں. تو اسٹوڈنٹ، آج کا یہ لیسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز این امبائنمنٹ آف جسٹس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا عملی پیکر تھے، یہ مکمل ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہماری کاوش پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو میں کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو اسے ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں.